علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ جتنے بھی بچے شور مچا رہے ہیں ان سے معتباً گزارش ہے کہ وہ شانت ہو جائیں، اور والنٹیئر حضرات سے گزارش ہے کہ بچوں کو شانت کرا دیں۔ والنٹیئر حضرات جتنے بھی ہیں وہ آ کر کے بچوں کو برائے مہربانی شانت کرا دیں، اور جتنے بچے ہیں خاموشی کا مظاہرہ کریں۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، امام عادل وشاب نشأ فی عبادۃ اللہ، إلى آخر الحديث۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ صدر اجلاس، محترم علماء کرام، خصوصاً مدرسہ دارالحکمہ الاسلامیہ کے ناظم اعلیٰ فضیلت الشیخ محمد مبین فیضی حفظہ اللہ، اور دور دراز سے آئے ہوئے اس مجلس میں شرکت کے لیے تشریف لائے ہوئے مہمانان گرامی قدر، نوجوانوں اور عزیز بچوں، بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج مجھے بہراپور کے اس پر رونق فضا میں حاضر ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ اس عظیم ادارے کو دیکھ کر کے طبیعت باغ باغ ہو گئی کہ آبادی سے، مین ہائی وے سے دور اس علاقے میں ایک دینی تربیت گاہ کا وجود ہے۔ یہ علاقہ والوں کے لیے بہت بڑی نعمت ہے، عظیم ہدیہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ادارے کو دن دونی اور رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اور اس ادارے کو ہر طرح کی ترقیہ نصیب فرمائے۔ اس ادارے سے جو بچیاں پڑھ کر کے اپنے گھروں کو جائیں، اپنے گھروں کو آباد کریں، ان سے معاشرے اور سماج کی اصلاح فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں اور نوجوانوں،
بات کا آغاز کہاں سے میں کروں؟ ایک منظر دیکھنے کو ملا کہ یہ دینی جلسہ ہے، کوئی میلہ نہیں ہے۔ یہاں قرآن اور حدیث کی باتیں سنانے کے لیے آپ لوگوں کو مدعو کیا گیا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اذان ہوتے ہی جلسہ گاہ کے پہلو میں موجود مسجد کا رخ ہم کرتے اور کم از کم آج تو اس محفل کا حق ادا کر دیتے کہ اللہ کے سامنے جا کر کے سجدے کرتے۔ لیکن افسوس اس بات پر ہوا کہ مسجد کے اندر 4-5 صفیں تھیں، زیادہ سے زیادہ 150-200 لوگ رہے ہوں گے، اور باقی زیادہ تر نوجوانوں کی تعداد کرسیوں پر موجود تھی جو نماز پڑھنے نہیں گئی۔ نوجوانوں، آخر ہم اپنے اندر تبدیلی کب لائیں گے؟ اگر اس طرح کی روحانی اور ایمانی محفل کو پا کر کے بھی اگر ہمارے اندر، ہمارے دلوں کے اندر جذبہ نہ پیدا ہو تو بڑے افسوس کا مقام ہے۔ نوجوانوں، تمہارا ایک مقام ہے معاشرے میں، تمہاری ایک حیثیت ہے اور اہمیت ہے۔ تم معاشرے کی ریڑھ کی ہڈی ہو، معاشرے کی شان بان ہو اور معاشرے کی جان ہو۔ اگر تمہاری اصلاح ہو گئی، اگر تمہارے اندر ایمانی جذبہ پیدا ہو گیا، تمہارے اندر اگر روحانی قوت پیدا ہو گئی، تو تم اپنے ایمان کو، اپنے دین کو خود بچا سکتے ہو اور دوسرے لوگوں کے ایمان کو بھی بچا سکتے ہو۔ انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی وربطنا علی قلوبہم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونہ الہا لقد قلنا اذا شططا۔ اصحاب کہف میں جو کہ چند نوجوان تھے، انہوں نے اپنے رب پر ایمان کا دعویٰ کیا، اعلان کیا، اور کھڑے ہو کر کے اپنے معاشرے میں، سوسائٹی میں، سماج میں توحید کا اعلان کیا۔ لن ندعو من دونہ الہا، ہم اپنے رب کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کر سکتے، ہم اپنے رب کے علاوہ کسی اور کے سامنے سر نہیں جھکا سکتے، ہم اپنے رب کے علاوہ کسی اور کو معبود برحق نہیں سمجھ سکتے۔ میرے بھائیوں، میرے نوجوانوں، کب ہمارے اندر، کب آپ کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوگا کہ تم دعوت کے میدان میں آگے بڑھو، تم اصلاح کے میدان میں آگے بڑھو؟ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہمارا نوجوان جنہیں مصلح بننا چاہیے تھا، جنہیں اصلاح کا کام کرنا چاہیے تھا، جن کے اندر جذبہ پیدا ہونا چاہیے تھا، ایمانی روح پیدا ہونی چاہیے تھی، آج وہ بگاڑ کا شکار ہو گیا، آج وہ بگاڑ کا شکار ہو گیا، آج وہ اپنے رب سے منہ موڑے ہوئے ہیں، آج وہ دینداری سے دور ہو چکا ہے، آج وہ مسجدوں سے بیزار ہو چکا ہے، آج وہ دنیا کی رعنائیوں کا اور خاص کر کے شہوت رانیوں کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ اس کے ہاتھ میں ایک موبائل ہے اور موبائل میں ہر طرح کی فحشکاری بدکاری ہے، اسی پہ اپنے ذہن و دماغ کو لگائے ہوئے ہے، اسی پر اپنے آپ کو تباہ کیے جا رہا ہے۔ کیا اسے حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ جو قرآن کریم کے اندر نقل
کیا گیا ہے، کیا اس نے وہ واقعہ نہیں پڑھا؟ کیا اس کے سامنے اس پیغمبر کی عظیم مثال موجود نہیں ہے کہ وہ پیغمبر جس کے لیے رکاوٹیں ساری ختم ہو چکی تھی، دروازے سارے بند ہو چکے تھے، تنہائی میں ایک خاتون، اور وہ بھی کوئی معمولی خاتون نہیں، عزیز مصر کی حسین و جمیل عورت اسے دعوت بے حیائی دے رہی ہے، اس کے ایمان کا سودا کر رہی ہے، اسے فحشکاری بدکاری کی طرف بلا رہی ہے۔ آج موبائل میں تمہارے تو بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن وہ سب خواب و خیال ہے، وہ سب ایک تصور ہے، ایک خیال ہے۔ کوئی چیز ہے تو صرف وہ چھوٹے سے موبائل کے اندر ہے، اور باہر کی دنیا میں کوئی چیز نہیں، لیکن وہاں سب کچھ موجود تھا۔ لیکن کیا کہا؟ معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوائے، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، وہ میرا رب ہے، میری تربیت اچھے انداز میں کی ہے، میں اس کے سامنے اور اس کی موجودگی میں، اس کی نگرانی میں اس طرح کا کوئی قدم نہیں اٹھا سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو ثبات قدمی اور ان کے پائے ثبات میں قوت عطا فرمائی، اور وہ اس برائی سے باز آ گئے۔ ہمارے نوجوانوں کے لیے یہ عظیم مثال ہے، یہ عظیم نمونہ ہے کہ وہ قرآن پڑھے، اور قرآن کے اندر موجود ایک نوجوان کے واقعے کو سنے اور دیکھے اور پڑھے، اور اپنی اصلاح کریں اور سوچیں کہ آج ہمارا معاشرے میں کیا کردار ہونا چاہیے، اور ہمیں کیسے اپنے دین کو مضبوطی سے پکڑنا چاہیے۔ اے نوجوانوں سنو، جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اعلان کیا، ایک الہ واحد کی توحید کا اعلان فرمایا، وحدانیت کا اعلان کیا، اور اپنی رسالت و نبوت کا اعلان فرمایا، تو میرے بھائیوں، میرے نوجوانوں سنو، نوجوانوں نے لبیک کہا، جوانوں نے لبیک کہا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لبیک کہا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لبیک کہا، جس وقت کی ان کی عمر 30 سال تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لبیک کہا، اس وقت ان کی عمر 20 سال تھی۔ حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح نے لبیک کہا، اس وقت ان کی عمر جو ہے 33 سال تجاوز تھی۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ نے لبیک کہا، عبد الرحمن ابن عوف نے لبیک کہا، حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے لبیک کہا۔ ان صحابہ نے جو کہ نوجوان تھے، ان کی عمریں بڑھاپے کو نہیں تھی، یہ 50 سال سے تجاوز نہیں کر گئے تھے، اور امت میں بھی جو بھی کام ہوا، بلکہ پوری انسانیت میں جو بھی دعوتی کام ہوا، پوری انسانیت میں جو اصلاح کا کام ہوا، پوری انسانیت میں جو اللہ کے دین کی طرف جنہوں نے بلایا، وہ نوجوان تھے، وہ قوت اور طاقت والے تھے۔ بڑھاپے میں اعضاء و جوارح جواب دے جاتے ہیں۔ ایک بوڑھے انسان کے اندر کوئی جذبہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی قوت جواب دے چکی ہوتی ہے، اس کا جذبہ جو ہوتا ہے وہ سر پہ پڑ جاتا ہے، وہ جو ہے کمزور ہو چکا ہوتا ہے، اس کے پاؤں میں طاقت نہیں رہتی ہے۔ لیکن نوجوانوں، تم قوم کی ایک امانت ہو، قوم کی ایک امانت ہو، اور تمہارے لیے مثالیں ہیں کہ آج دنیا تو چھوڑ دیجئے، ہندوستان کے اندر موجود جو علم دین سیکھ رہے ہیں اور زیادہ تر جو علم دین سکھا رہے ہیں وہ نوجوان ہیں۔ آپ اپنے اندر اصلاح پیدا کیجئے، آپ سوچئے کہ آپ کیوں ایسا جوان نہیں بن سکے، آپ کیوں ایسا نوجوان نہیں بن سکے۔ آج اگر امت کی قیادت کر رہے ہیں تو نوجوان کر رہے ہیں، اگر امت کی خطابت کر رہے ہیں تو نوجوان کر رہے ہیں، آج امت کی
یہ جذبہ پیدا ہونا چاہیے اور انہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد کرنا چاہیے جس حدیث میں نوجوانوں کے لیے ایک عظیم بشارت ہے، عظیم بشارت ہے۔ نوجوانوں سنو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 7 قسم کے لوگ ہوں گے جو قیامت کے دن رب العالمین کے عرش کے سائے میں ہوں گے، جس دن کے کوئی سایہ نہیں ہوگا، جس دن کے کوئی سائبان نہیں ہوگا، سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، لوگ اپنے اپنے گناہوں کے اعتبار سے پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، کوئی ٹخنے کے برابر پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی گھٹنے کے برابر ڈوبا ہوا ہوگا اور کوئی کاندھے کے برابر، اور کسی کو کسی کا پسینہ اس کے منہ میں لگام لگا رہا ہوگا۔ ایسے عالم میں جبکہ گرمی سخت ہوگی، سورج قریب ہوگا اور یہ دماغ کھول رہا ہوگا، ایسی حالت میں 7 طرح کے لوگ ہوں گے جن کو اللہ تبارک و تعالی اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ ان 7 خوش نصیب لوگوں میں شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ نوجوان بھی ہوگا، وہ نوجوان بھی ہوگا جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری ہوگی، اللہ کی عبادت میں جس نے نشو و نما پائی ہوگی۔ اور میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میں آپ سے مخاطب ہوں، میں آپ سے مخاطب ہوں کہ وہ نوجوان جو اللہ کی عبادت میں نشو و نما پائے گا، اس میں آپ کا کردار ہوگا، آپ کا کردار ہونا چاہیے، آپ اس کی اصلاح کریں۔ تب سے 7 سال کی عمر سے حکم ہے، بلکہ اس سے پہلے سے حکم ہے کہ بیوی لاؤ تو دیندار لاؤ، بچے پیدا ہو تو ان کی اصلاح کرو، تربیت کرو، دینی تعلیم ان کو دو۔ 7 سال کے ہو جائے تو نماز کا حکم دو، 10 سال کے ہو جائے نماز نہ پڑھے تو انہیں مارو، ان کے ساتھ سختی کرو تاکہ وہ ایک اچھے نوجوان بن کر کے معاشرے کے سامنے، سوسائٹی کے اندر، سوسائٹی کے سامنے آئے کہ اللہ کی عبادت میں ان کی نشو و نما ہو۔ اور اسی طرح سے میرے بھائیوں، میرے نوجوانوں سنو، یہ جوانی جو دی گئی ہے یہ اللہ کی بہت بڑی عظیم نعمت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اغتنموا 5 قبل 5، 5 چیزوں کو 5 چیزوں کے آنے سے پہلے غنیمت شمار کرو۔ شبابک قبل حرم، اغتنم 5 قبل 5، انہی میں سے کیا ہے؟ شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کو غنیمت شمار کرو، اپنی جوانی سے فائدہ اٹھا لو بڑھاپے کے آنے سے پہلے، کیونکہ بڑھاپا جب آ جائے گا تو ساری قوتیں ختم ہو جائیں گی، ساری توانائیاں ختم ہو جائیں گی۔ عبادت کرنا چاہو گے تو دیر تک نہیں کھڑے ہو سکتے، نماز میں رکوع میں سجدے میں دیر تک اگر رہنا چاہو گے تو نہیں کھڑے ہو سکتے، علم دین حاصل کرنا چاہتے ہو تو نہیں ہو سکتے۔ اس لیے اس جوانی کو غنیمت شمار کرو۔ اسی طرح سے یہ نہ سمجھو کہ اللہ کے ہاں بچ جاؤ گے۔ اس دنیا میں اگر اس جوانی کو پامال کیا، اس جوانی کو برباد کیا، اس جوانی کو ادھر ادھر گزار دیا، اس کو جوانی سے کما حق فائدہ نہیں اٹھایا، اس جوانی کو اپنے دین کی خدمت کے لیے، اپنے معاشرے کی خدمت کے لیے، اپنی سوسائٹی کی خدمت کے لیے اگر آپ نے استعمال نہیں کیا تو یاد رہے قیامت کے دن اللہ کے سامنے سے آپ کا قدم نہیں اٹھ سکتا جب تک آپ اس جوانی کا حساب نہ دے دیں، جب تک اس جوانی کے بارے میں نہ بتا دیں کہ اللہ تعالیٰ پوچھے گا تم سے کہ میں نے تمہیں جوانی دی تھی، اس جوانی کو کہاں تم نے برباد کر دیا۔ میرے نوجوانوں، اس لیے اپنے اندر اصلاح پیدا کرو اور اپنے آپ کو مصعب ابن عمیر، اپنے آپ کو عبداللہ ابن عمر، اپنے آپ کو عبداللہ ابن عمرو بن عاص، اپنے آپ کو عبداللہ ابن زبیر، اپنے آپ کو صحابہ کرام جیسا بنانے کی کوشش کرو اور اچھے اور مثالی کردار والا نوجوان بنانے کی کوشش کرو۔
ولولہ اور جذبہ تو بہت ہے کہ بیان کروں، لیکن آپ جانتے ہیں کہ پرچی مل چکی ہے، مختصر سا وقت ملا، پھر کبھی فرصت میں سن لینا، بڑی ہے داستاں میری۔ بچپن میں ہم لوگ صدر محترم مولانا ابو الحسن صاحب اثری حفظہ اللہ و تولا کی زبانی سنا کرتے تھے، تقریر کرتے کرتے جب وقت ختم ہو جاتا تو فرماتے تھے کبھی فرصت میں سن لینا، بڑی ہے داستاں میری۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صدر محترم کو شفاء کاملہ عاجلہ اور صحت عطا فرمائے، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمارے نوجوانوں کی اصلاح فرما، نوجوانوں کو معاشرے کی اصلاح کی توفیق عطا فرما، نوجوانوں کو دین کی طرف راغب فرما، نوجوانوں کو مسجد کے اندر آنے کی توفیق عطا فرما، ان نوجوانوں کو فحش کاری، بدکاری اور اس طرح کی برائیوں سے محفوظ فرما، آمین یا رب العالمین۔ صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔